اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس ویلکم. ابھی اگلے سیشن میں ہم اسٹڈی کریں گے پورٹرز ماڈل آف کمپٹیٹیو رائولری انیمیٹی. اس کے اندر ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ کس طرح اس ماڈل کو یوز کیا جاتا ہے اور آئی ٹی اور ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے اس ماڈل کے اندر اپنے جو تھریٹس ہیں یوزرز کو ان کو ہم اوور کم کرتے ہیں. تو اس کے اندر پورٹرز ماڈل کے اندر بیسیکلی کرتا کیا ہے، یہ فرم کو ہیلپ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو کہ تھریٹ ہیں اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں جب وہ کوئی بھی بزنس لانچ کرتی ہے، پلان لانچ کرتی ہے آئی ٹی اور ای کامرس کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ان رہے، اور مارکیٹ کے اندر نہ صرف ان ہے بلکہ اس کا بزنس جو ہے وہ کمپیٹ کر رہا ہے دوسری فورسز کے ساتھ. اب اس نے کس طریقے سے کمپیٹ کرنا ہے، یہ جو فورسز ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. Porters identify 5 forces of competitive rivalry described as under. یعنی کہ 5 فورسز ہیں جو کہتا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کو پلان ڈیوائز کرتے ہیں تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلا ہے threat of potential new entrants to the sector. ابھی آپ اپنے بزنس کو چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو کمپیٹیٹر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی جب انٹری ہوتی ہے مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ون آف دی تھریٹ ہے وہ. تو نئے آنے والا آپ کے لیے ایک تھریٹ ہے، تو آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہے، آپ کی پلاننگ کس طریقے سے ہوگی کہ آپ اس کو فیس کریں گے. تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ اور سروسز ان دی ایگزسٹنگ ٹریڈ. اگر آپ کو سروسز دے رہے ہیں تو اس سروس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی اگر آپ کو ملتا ہے، کوئی اور لانچ کرتا ہے جو اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے، دین آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. بارگیننگ پاور آف دی بائرس. تو اگر بارگیننگ پاور آف دی بائرس کا مطلب ہے بائرس کے پاس آپشن ہے کہ وہ بارگین کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو دین آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. جتنی اس کی زیادہ بارگیننگ پاور اس کے پاس ہوگی، آپشن ہوں گی، تو آپ کی تھریٹ ہے. بارگیننگ پاور آف دی سپلائرس. اب سپلائر جو سپلائی کر رہے ہیں را مٹیریلس بزنسز کو، اگر ان کے پاس آپشن ہے بارگین کرنے کی تو دین بھی ظاہر ہے وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہے. تو آپ نے کیسے اس کو اوور کم کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے کمپٹیشن بٹوین ایگزسٹنگ پلیئرس. تو جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیئرس ہیں ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کیسے لے کر آئیں گے اور کیسے کمپیٹ کریں گے. یہ جو 5 فورسز ہیں یہ بیسیکلی آپ جب بھی کوئی پلان ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ فورسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور آئی ٹی اور ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے آپ ان فورسز کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی یہ 5 فورسز ہیں جی. کمپٹیٹیو ریولری امانگ ایگزسٹنگ پلیئرس. یہ ایگزسٹنگ پلیئرس ہیں جو کہ مڈل میں ہیں، ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے وہ یہ ہے. اب وہ باہر سے جو باقی ہے تھریٹ آف پوٹینشیل انٹرنس، ایک نیا بزنس مین جو انٹر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. بارگیننگ آف بائرس کے پاس آپشن ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. سبسٹیٹیوشنز کچھ آ گئی ہیں، آپ کی سروسز جو آلریڈی ہیں پروڈکٹ ہے اس کی سبسٹیٹیوٹ کسی نے بنا لی ہے تو دین وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. پھر بارگیننگ آف پاورز آف سپلائرز وہ آپ کے لیے تھریٹ ہے. تو یہ 5 فورسز ہیں جو آپ کے لیے تھریٹ ہیں. تو اس کو کیسے ہم نے ای کامرس کو یوز کرتے ہوئے کیسے اوور کم کرنا یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تھریٹ آف نیو انٹرنٹس، کہ نئی جو لوگ ہیں انٹری ہے آپ کے بزنس کے اندر، جو آپ کا بزنس رن ہو رہا ہے وہ کیسے آپ کے لیے تھریٹ ہے. جو سب سے پہلا تھریٹ یعنی کہ دس تھریٹ یعنی کہ نیو انٹرنٹس کا تھریٹ. This threat relates to the ease with which a new company or company in different product area can enter a given trade sector. یعنی کہ ایک کمپنی جو ہے وہ کسی بھی ٹریڈ سیکٹر میں کیسے انٹر ہو سکتی ہے. ٹیپیکلی a barrier to entry or capital knowledge or skill.
یعنی کہ اگر آپ نئے کسی سیکٹر کے اندر اپنے آپ کو انٹر کروانا چاہتے ہیں، انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ایک پرابلم ہو سکتی ہے وہ آئی ٹی ای کامرس کی کا نالج یا اسکلز وغیرہ اس میں، وہ ایک آپ کے لیے پرابلم ہے. اف یو وانٹ ٹو ہیو دی knowledge, it means it's okay, but if you have no knowledge about the IT or e-commerce or something like these which are required for the business, तो then आपके लिए problematic होगी. IT e-commerce can be a barrier for new entrants. For instance, whenever competing business have heavily invested in EDI and are using the investment would act as a barrier for new business to enter the trade sector. جب بھی کوئی نیا بزنس مین جو ہے وہ کسی بھی ٹریڈ سیکٹر کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بیریئر بنتے ہیں، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے ان بیریئرز کو کسی بھی ٹریڈ سیکٹر میں انٹر ہونے کے لیے. Conversely, advancements in technology have given rise to new ideas, providing opportunities to new entrants without any need to build the IT infrastructure or make heavy investment to compete existing players. For example, اس کے یعنی کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انفراسٹرکچر کے بغیر اور بہت سے آئی ٹی کی اسکلس کے بغیر بھی ایزیلی جو ہے وہ کوئی نیا جو انٹری ہے بزنس کے اندر کسی ٹریڈ سیکٹر کے اندر وہ ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ To start online banking, a company does not require a heavy investment in constructing buildings. یعنی کہ اگر کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں بینکنگ کے اندر تو آپ کو بڑی ساری بلڈنگیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہائرنگ اسٹاف کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایز ریکوائرڈ ان ٹریڈیشنل بینکنگ. اگر ان ٹریڈیشنل بینکنگ میں اگر دیکھیں نا آپ جو ٹریڈیشنل بینکنگ کا ایک طریقہ کار ہے اس کے اندر آپ کو بہت ساری لمبی چوڑی بلڈنگ خریدنا پڑتی ہے، پھر اس کے اندر اسٹاف رکھنا پڑتا ہے، فرنیچر وغیرہ اس کی مطلب ساری کی ساری اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھا خاصا اس کے اوپر ایکسپینسز آپ کی آ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ آن لائن بینکنگ وغیرہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو لٹل ایفرٹ کے ساتھ اور چھوٹے سے یعنی کہ آپ بجٹ کے ساتھ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. In traditional banking, rather making use of internet technology coupled with a sound marketing plan, unique online banking services can be initiated. یعنی کہ تھوڑے سے جو پیسوں کے ساتھ آپ نئے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ نئی انٹری جو ہے کسی بھی ایریا کے اندر کسی بھی ٹریڈ سیکٹر کے اندر وہ جو انٹری ہے وہ انٹری آپ کی اگر آپ کو نالج نہیں ہے آئی ٹی کا جہاں ایک بیریئر ہے وہاں پہ آپ کے لیے پاسبلٹی بھی ہے کہ آپ تھوڑے بجٹ کے اندر اچھے طریقے سے بزنس لانچ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو فزیکل بلڈنگس کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بینکنگ کی ایگزامپل دی گئی ہے تو بینکنگ کا سسٹم اگر آن لائن چلانا چاہتے ہیں کہ تھوڑے بجٹ کے اندر لانچ ہو سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل یا ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر ہے تھریٹ آف سبسٹیٹیوشن. جو تھریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر تھریٹ آف سبسٹیٹیوشن کے اندر this threat arises when a new product is available that provides the same functions as existing product services. یعنی کہ اگر کرنٹلی جو لوگ بزنس کے اندر ہیں تو ان کے لیے کیسے وہ تھریٹ ہے؟ وہ تھریٹ اس طریقے سے ہے کہ آپ آلریڈی جو سروسز یا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں ایک اس کا سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہے جو کہ بہتر طریقے سے آپ اس پروڈکٹ کو جو ریپلیس کر رہا ہے then it is a very big threat for your business. For example, cotton fiber was in the past replaced by synthetic fiber. یعنی کہ کاٹن فائبر کا جب دور تھا تو اس کو جب سنتھیٹک فائبر نے ریپلیس کیا تو کاٹن فائبرز کے جتنے بھی بزنس تھے وہ بہت ہی پیچھے رہ گئے، آلموسٹ تقریباً بند ہو گئے، یعنی بہت کم رہ گئے نا. اینڈ گلاس باٹلس ور سبسٹیٹیوٹ بائی پلاسٹک ونس. تو بہت سارا جب پلاسٹک نے ریپلیس کیا گلاسز وغیرہ کی جتنی بھی پروڈکٹس تھیں تو وہ بہت زیادہ جو بزنس تھا گلاسز کا گلاس باٹلس کا خاص طور پہ وہ بند ہونا شروع ہو گیا
اور اس کو ریپلیس کیا جو ہے نا, کس نے ریپلیس کیا؟ پلاسٹک نے. تو یعنی کہ یہ آپ کے لیے تھریٹ ہوتا ہے جب آپ بزنس ایز اے بزنس مین بزنس کو رن کر رہے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ایک بزنس مین جو ہے وہ رن کر رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے نا جی وہ اس نے گلاس باٹلز وہ بنا رہا تھا, تو اب اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے, اس کا انالیسس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو اتنی ہو نو بزنس کی ہونی چاہیے, اس کو اس کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, اس کے جو 7 لوگ ہیں بزنس کرنے کے لیے, جو اس کی ٹیم ہے, وہ اس طریقے سے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان فیوچر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے یا ریپلیسمنٹ آ رہی ہے. تو دین وہ جو بزنس مین ہے جو گلاس باٹلز کے اندر ہے اس کو اس ریپلیسمنٹ کی طرف جانا چاہیے, ادروائز اس کا بزنس وائنڈ اپ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو تھریٹ ہے. تو آپ نے تھریٹ کو کیسے فیس کرنا ہوتا ہے, بس ایسے فیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے بزنس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ تو آپ اس کی ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں. جب آپ کو پتہ ہے یہ والا بزنس جب بند ہو جائے گا گلاس باٹلز کا یا بہت کم رہ جائے گا, تو آپ ساتھ ساتھ ریپلیسمنٹ کے بارے میں بھی سوچیں, غور و فکر کریں. This threat got materialized in case of music shops in physical world when, due to the advent of e-commerce, music became available in downloadable format through the artist's website. The site, in fact, had provided substitute distribution channel. Yani ke, another example is that of online banking with substitution traditional banking in physical world. دیکھو نا, اگر فار ایگزامپل مطلب اگر ایک بندہ ہے جس کی شاپ تھی, اس کی ایسی کوئی شاپ تھی جس کے ذریعے وہ پرانے اولڈ ٹریڈیشنل کیسٹ پلیئر وغیرہ کی یا سی ڈی ڈی وی ڈیز وغیرہ کی اس کی شاپ تھی, تو ظاہر ہے جو جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر آئی ٹی ای کامرس کے اندر, تو آپ نے دیکھا کہ ویب سائٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں. ان ویب سائٹس کے اندر ہر آرٹسٹ کے اپنے جو ہے وہ البم اویلیبل ہیں, البم سارے یعنی اس کے سانگس وغیرہ اویلیبل ہیں, ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈیبل فارم میں ہیں, اور اس کو وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, یو ایس بی میں کر سکتا ہے, اپنے آپ سیو کر سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب وہ بزنس جو ہے ڈی وی ڈی یا سی ڈی پلیئر تک تھا, تو تب تک سی ڈی پلیئر یا ڈی وی ڈی والے اگر اسی پہ ہی فوکس کر کے بیٹھ رہے ہیں. اب جو یہ ویب سائٹ کا بزنس آنا شروع ہو گیا ہے, تو ان کو پتا ہے کہ ویب سائٹس کے اندر آرٹسٹ کے اپنے جو سارے البم اویلیبل ہیں وہاں فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. تو کون یوزر ہے جو پیسے شاپس کے اوپر پیسے دے کے ڈی وی ڈی یا سی ڈی خریدے گا؟ تو اب ظاہر ہے اگر کسی نے اس طرح کا انالیسس نہیں کیا اور اس میں بیٹھا تو اس کا بزنس تو بند ہو جائے گا نا, ہز بزنس ول بی کلوزڈ. تو اٹ مینس کہ اس کو وہ بات سوچنی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اس کی سروائیول ممکن ہے. اگر وہ نہیں سوچے گا تو اس کا بزنس جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس تھینک یو ویری مچ, اس سیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں اگلے جو ہے نا تھریٹ اس کو ڈسکس کریں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم. ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے جو پورٹرز ماڈل ہے اس کے جو 5 فورسز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے تھے. تو پچھلا فورس ہم نے ڈسکس کیا سبسٹیچوئنٹ کا, یعنی کہ تھریٹ آف سبسٹیچوئنٹ پروڈکٹس کے اندر یا سروسز کے اندر جو سبسٹیچیوٹ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ کس طریقے سے آپ کی تھریٹ ہے. آئی ٹی اور ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چیزیں ڈسکس کی تھی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارگیننگ پاور آف بائرس یہ کس طریقے سے ایک تھریٹ ہے. دی کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ اے پروڈکٹ should be less than the price it can bring in the market in order to be profitable. ظاہر ہے جتنی کاسٹ آپ کی ہے, کاسٹ اس بزنس پہ آئی ہے, اور اس کو یوز کرتے ہوئے تو جو پرائس آپ کو پروڈکٹ جو بنانے میں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے, مارکیٹ میں لینے میں, لے کے آنے میں آئی ہے, اگر وہ پرائس اس کو جس پرائس پہ بیچنا ہے اس سے کم ہے تو تبھی تو پروفیٹیبل ہوگی نا. نمبر آف کمپٹیٹرز ہیں آپ کے مارکیٹ کے اندر, تو آپ ان کو کمپیٹ کرنا ہے. نمبر آف کمپٹیٹرز اینڈ دی سپلائی of a product are the two major factors that determine bargaining power of the buyers. یعنی کہ سپلائی آف پروڈکٹ یہ, اور نمبر آف کمپیٹیٹرز, کتنے کمپیٹیٹرز ہیں اور ان کمپیٹیٹرز کے اندر سپلائی آف پروڈکٹ کتنی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر. یہ 2 فیکٹر ہیں جو ڈیٹرمن کرتے ہیں بارگیننگ پاور آف دی بائرز. A buyer is in strong position of to bargain for low price if there are many competitors.
ٹھیک ہے نا. اگر بہت سارے کمپٹیٹرز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تو جو بائر ہے اس کے لیے یہ یعنی کہ ون پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ بارگین کر سکتا ہے. جب اس کو سیم جو پروڈکٹ یا سروس ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں سے مل رہی ہے تو وہ کمپیرزن کر کے کوالٹی سروس کوالٹی پروڈکٹ دیکھتا ہے کہاں سے اچھی ملے گی تو وہ بارگین کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر کمپٹیٹرز ہیں ہی نہیں، وہ بہت کم کمپٹیٹرز ہیں، تو پھر اس کے پاس جو بارگین کرنے کی پاور ہے وہ کم رہ جاتی ہے. آلموسٹ کبھی کبھی وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے، بارگین پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. A buyer is in a strong position to bargain for low price if there are many competitors and or the supply of the product in the market is in surplus over extra. یعنی کہ اگر کمپٹیٹرز زیادہ ہیں دین وہ بارگین کر سکتا ہے، اس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے وہ بارگین کرے. یا ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو سپلائی ہے، جو پروڈکٹس ہیں مارکیٹ کے اندر، اگر وہ بہت فریکوینٹلی اویلیبل ہیں اور پلنٹی آف اس کی سپلائی موجود ہے تو اٹ مینس دین بھی جو بائر ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو بارگین کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک چیز جو ہے وہ ہے ہی مارکیٹ میں شارٹ تو وہ بجائے اس کے سپلائر بارگین کرے وہ نیگیٹو میں ہوتا ہے، وہ اس کو الٹا زیادہ پیسے پے کرنا کرتے ہیں. بلیک میں ایک چیز سیل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو اوور پرائس چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ اس کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں، نو ڈیٹ ود دی ہیلپ آف ای کامرس لو پروڈکشن کاسٹ more inventory control and quick response time can be achieved. Besides, direct sale to the customer is also possible that cuts the cost of involving intermediaries. Therefore, business using IT e-commerce can reduce the overall production cost and afford to keep the price of the product relatively comparatively low. یعنی اگر آئی ٹی اور ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو یوز کریں اور ڈائریکٹلی ہم چیزوں کو سیل کریں اور ویسے بھی یعنی کہ ہم اپنی پرائس کو وہ کم رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے طریقے سے یعنی کہ اپنی جب پرائس کم رکھیں گے تو جو ہمارا بائر ہے وہ اس کے پاس جو کہ آلریڈی اگر ہے پاور آف بارگیننگ تو وہ بارگیننگ میں بھی کم پرائس کی طرف جائے گا، ہماری پرائس آلریڈی کم ہوگی تو وی ہیو دی اٹریکشن فار دی بائر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس بارگیننگ پاور آف سپلائرس. اب سپلائرس جو ہیں وہ بارگیننگ پاور پہ کیسے ایفیکٹ کر رہی ہیں. وہ ایسے بزنس ٹرائی ٹو فائنڈ مور فیوریبل ٹرمز فرام دیئر اون سپلائرس. If supply of raw material is plentiful, overflowing, and there are many suppliers, this supply can be procured at low price. Otherwise, position is more favorable to the suppliers having more bargaining power. Ability to trade electronically is a factor in the quality of service and may be required of the buying organizations. Accordingly, bargaining power of supply is reduced if it is not electronically enabled. اچھا جی، اگر آپ کے پاس بہت سارے سپلائرز ہیں، if supply of raw material is plentiful، بہت ساری plentiful supply آپ کے پاس ہے، there are many suppliers، بہت سے supplier ہیں، the supply can be procured at low price، تو پھر low price پہ آپ supply آپ کو مل سکتی ہے. otherwise position is more favorable in the supplier. اگر ایسا نہیں ہے تو اگین اگر ایک چیز بہت کم مل رہی ہے تو سپلائر جو ہے مارکیٹ میں شارٹ ہے تو سپلائر جو ہے وہ ان کی فیور میں پوزیشن ہے تو وہ بارگیننگ پاور میں ہوتے ہیں. پھر سپلائر جو بارگیننگ پاور میں ہوتے ہیں. ability to trade electronically is a factor in the quality of service and may be requirement of the buying organization. Currently bargaining power of supply is reduced if it is not electronically enabled. یعنی کہ اگر الیکٹرانکلی آپ کو اپنے آپ کو انیبل کریں، آپ کا انفراسٹرکچر کے اندر آئی ٹی اور ای کامرس کے انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے آپ سپلائر کو انگیج کریں تو آپ کے لیے ایزیلی بارگیننگ ہو سکتی ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کی بارگیننگ پاور سپلائی جو ہے نا وہ اس کو سپلائی کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے الیکٹرانکلی اپنے آپ کو انیبل کیا ہوا ہے تو بہت سے سپلائر جو ہیں وہ آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور آپ کو کوڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو فوراً ای میل کے ذریعے یا ای کامرس کے ایک انٹرفیس کے ذریعے
آپ کو کانٹیکٹ کر کے آپ کوڈ کر سکتے ہیں. تو اب جب آپ ملٹیپل سپلائر آپ کو ویب انٹرفیس ان کے پاس ہوگا تو وہ بہت سارے سپلائر آپ کو کنٹیکٹ کر رہے ہوں گے, تو آپ کے پاس فیور مطلب یہ سچویشن فیوریٹ ہوتی ہے, تو یو کین بارگین, یعنی پھر سپلائر بارگیننگ آپ بارگین کی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو یہ سیٹ اپ انفراسٹرکچر یوز کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کے آ سکتے ہیں. تو تھینک یو اسٹوڈنٹس. پھر اگلے سیشن میں ہم پھر اگلا جو اپنا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے, کمپٹیشن بٹوین ایگزسٹنگ پلیئرس کو ڈسکس کریں گے. انٹل دین تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.